السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ امید ہے تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا حدیث نمبر 12 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 11 کا ترجمہ، تشریح اور معنی اور مفہوم سمجھا۔ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام نے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج کی ہماری حدیث نمبر ہے 12۔ تو ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کو نوٹ کریں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کو سمجھیں گے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے۔ تو محترم طلباء کرام، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی یہاں پہ حدیث مبارکہ کو لکھ دیا ہے، حدیث نمبر ہماری 12 ہے اور حدیث کو ہم نے بورڈ کے اوپر نوٹ کر دیا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور تشریح کی طرف آتے ہیں کہ حدیث ہے اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ، جب آپ نے کہا جمعہ کے دن اپنے بھائی سے، اپنے ساتھی سے، ساتھ بیٹھنے والے سے، جمعے والا دن ہے، خطبہ ہو رہا ہے اور آپ نے اپنے کسی بھائی سے کوئی بات کی، انصت والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہے، مطلب آپ امام خطبہ دے رہا ہے، آپ کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھا ہے، آپ کا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ بات کر رہا ہے، آپ نے اس کو اشارے سے کہا کہ خاموش ہو جائیں، ہاتھ کے اشارے سے کہا یا زبان سے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد لغوت، یہ آپ نے فضول بات کی۔ تو سب سے پہلے اب اس حدیث سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور اس کی جو ہے ہم تشریح جو کریں گے، سب سے پہلے جب ہم اس کی تشریح کریں گے، تشریح کے اندر ہم بتلائیں گے کہ اللہ کی اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جمعہ کے دن بات کر، جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت آپس میں بات کرنا یا گفتگو کرنا یہ فضول ہے اور ناجائز ہے، اور خطبہ کے دوران بات کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جمعہ کے معنی اور مفہوم۔ جمعہ جو ہے، اس کو جو ہے جمعہ کا معنی اجتماع ہے، یعنی جمع کرنا، اور جمعہ کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات آداب علم، علم کا جو پہلا ادب ہے یہ ہے کہ علم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے، آداب علم یعنی علم کا ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ علم کی بات کو جب بھی سنا جائے خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ جب ہم اس کو خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو وہ ہمیں فائدہ بھی دے گی اور ہماری سمجھ میں بھی آئے گی۔ جب ہمارا دھیان اور توجہ نہیں ہوگا تو نہ وہ اس کو ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو اور دوسرا، اس سے حدیث مبارکہ سے جمعہ کے خطبہ کی اہمیت اور فضیلت اور آداب، یعنی اس سے جمعہ کے خطبہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا جو ہے فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کے خطبہ کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ جمعہ کا خطبہ اسلامی تعلیمات کی اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، جمعہ کا خطبہ جو ہے، جمعے والے دن تمام لوگ ایک بڑی جو ہے عیدگاہ کے اندر، پہلے جیسے کہ عیدگاہ کے اندر جمع ہوا کرتے تھے، پھر جو ہے اب دور حاضر کے اندر بڑی بڑی مساجد بن گئی ہیں، وہ لوگ جمعے کے دن جو اسلامی دنوں کا یہ دن ہے، اس میں چھٹی ہوتی تھی، تمام مسلمان اگر وہ دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن وہ جمعے کے لیے ایک بڑی عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پہ خطبہ دیا جاتا تھا، اور خطبہ میں جو ہے بہت سی اسلامی تعلیمات کے اوپر، اسلامی تعلیمات کے متعلق آگاہی دی جاتی تھی، اور وہاں سے ہی انسان جو ہے اپنا کیا نام ہے اسلامی تعلیمات کو سیکھتا تھا۔ تو یہ ایک ہماری اسلام کی رہنمائی کی طرح خطبہ کا جمعہ بہت بڑا ذریعہ ہے، جس سے ہمیں ہر 8 دن کے بعد جمعے والے دن اسلام اور دین کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ جمعہ کے اندر، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب تمہیں نماز کی اذان ہو جائے تو اپنے کام کاج ہر چیز چھوڑ کے کیا ہو، بھاگتے ہوئے مسجدوں کی طرف آؤ اور اپنی خرید و فروخت وغیرہ کیا کر دو، ہر چیز چھوڑ دو۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات جو ہے سفید رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ تو اس لیے اور جمعہ کا خطبہ
جو ہے اس حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے خطبہ کے سننے کے آداب ہمیں یہاں پہ بتلائے جا رہے ہیں، سکھلائے جا رہے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو حاضرین مجلس کا فرض ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ دوران خطبہ کے جو ہے بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب خطبہ ہو رہا ہو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یا جو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں جو ہے جمعہ کے خطبہ کے اور علم کے آداب سکھلائے گئے ہیں کہ خطبہ کے دوران ہمیں بات نہیں کرنی، سلام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے، آپس میں دو اشخاص بات کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ہم آپس میں بات کرنے سے روک نہیں سکتے، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے شخص کو کیا کریں، روکیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمعہ کے فیوز و برکات سے وہی مومن مالا مال ہو سکتا ہے جو اس کی انتظار میں گھڑیاں گنتا ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ جو جمعہ کا انتظار کرے گا پھر خاموشی کے ساتھ جو ہے جمعے کے دن خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنے گا وہی اس خطبے سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے جو ہے اس حدیث مبارکہ سے ہم نے عملی زندگی میں کیا سبق، ہماری عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے، تو ہمیں آج اس حدیث سے سیکھنے کے لیے، عملی زندگی سے سیکھنے کے لیے یہی سبق اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم نماز جمعہ ادا کرنے جائیں تو وہاں سے تمام آداب کا خیال رکھیں، لوگوں کے جو ہے نا اپنا گفتگو نہ کریں، اور جمعہ کے خطبہ کو غور و فکر سے سنیں، اور خطبہ کے اندر جو بھی تعلیمات یا ہمیں جن چیزوں کے بارے میں بتایا جائے کوشش کریں کہ ان کے اوپر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ ہماری آج کی حدیث مبارکہ تھی، حدیث نمبر 12، اور یہ اس کی مختصر تشریح اور جو ہے نا ترجمہ تھا جو کہ ہم نے سمجھ لیا۔ اگر پھر بھی کسی طالب علم کو سمجھنے میں دشواری ہے تو وہ اس سے متعلقہ سوال کر سکتے ہیں۔